اسی طرح سے جب منگنی ہو جاتی، جب ایک بار انگوٹھی پہنائی تو اس کے بعد لڑکا کہتا ہے کہ میں نے انگوٹھی نہیں پہنائی تھی، اب میں مصافحہ بھی کر سکتا ہوں۔ یہاں ہم منگیتر کے مصافحے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، بہت سارے ایسی دعوتیں ہوتی ہیں، ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں جہاں مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ خاندانوں میں کزنز ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جیسے بڑی پارٹیز ہوتی ہیں حکومتی سطح پر، جب لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو مصافحہ کرنا کسی بھی صورت میں کسی مرد کا کسی نامحرم عورت سے، کسی عورت کا کسی نامحرم مرد سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے منگیتر کے ساتھ بھی مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ منگیتر محرم نہیں ہوتا تو ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح سے سعودی مجلس افتاء نے یہ فتویٰ دیا ہے، کسی شخص کے لیے بھی جائز نہیں کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی وہ اپنی منگیتر کے ساتھ تنہائی اختیار کرے، اس کے ساتھ مصافحہ کرے یا کہیں گھومنے پھرنے کے لیے نکلے، کیونکہ وہ اس کے لیے اجنبی نامحرم ہے۔ سیدہ عائشہ عورتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے بارے میں فرماتی ہیں، اللہ کی قسم بیعت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ بیعت آپ جانتے ہیں نا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی بیعت نہیں لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے بیعت لیتے تھے، یعنی زبان سے وہ الفاظ کہلواتے تھے، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اس جیسی شقیں آپ بیعت کے طور پر، معاہدے کے طور پر اسلام قبول کرنے کے بعد خواتین سے لیا کرتے تھے۔ بیعت نساء کا تذکرہ ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے بیعت نہیں لیتے تھے۔ ہمارے یہاں ایسی بیعت کتنے ہی ایسے افراد ہیں جو مذہبی طور پر اپنے آپ کو اس پوزیشن میں سمجھتے ہیں کہ لوگ ہم سے گائیڈ لائن لیتے ہیں، جیسے پیر ہیں یا اسی طرح سے کوئی کسی خاص سلسلے سے تعلق رکھتا ہے تو خواتین صرف بیعت نہیں لیتی۔ کتنے ہی ایسے اسلام کے نام پر فراڈ جاری ہیں جہاں عورتیں اپنے بال بچھا دیتی ہیں اور کوئی مرد ان کے بالوں پر قدم رکھ کے آگے بڑھتا ہے، اور کس طرح سے عورتیں رقص پیش کرتی ہیں، اور اس رقص کو آپ کوئی بھی نام دے لیں، دھمال کہہ لیں یا اس کو کوئی اور نام دے لیں، ہے تو حرام کام نا۔